افراد جو نوح کا کہنا مان کے کشتی پہ سوار ہوئے تھے، باقی کسی کام کے نہیں تھے۔ اسی طرح جناب ابراہیم کا، جناب موسیٰ کا، جناب عیسیٰ کا، جناب یحییٰ، زکریا، جتنے بھی انبیاء ہیں سب تشریف لائے۔ کامیاب لوگ وہی ٹھہرے جو زمانے کی حجت کو مان کر حجت کی مانتے رہے۔ بس یہی مثال تھی، چونکہ انبیاء کے واقعات ہمارے لیے ایک مثال ہیں۔ اسی طرح سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر، ان کی موجودگی بھی مخلوق کے لیے باعث رحمت تھی۔ سرکار کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، لیکن افسوس کہ سرکار کی نہیں مانتے تھے۔ جس نے سرکار کو مانا اور سرکار کی مانی، اس نے مقصد تخلیق پورا کیا۔ جس نے سرکار کو مانا اور سرکار کی نہیں مانی، اس نے اپنا وقت ضائع کیا۔ بس ہم سب کا مقصد تخلیق مختصر یہی ہے۔ اللہ نے جو ہمارے دور میں حجت رکھی ہے، جو اس وقت حاضر اور موجود ہستی ہیں، ہم نے ان کے قابل بننا ہے تو ہمارا مقصد تخلیق پورا ہوگا، ورنہ ہم ایسے ہاتھ ملتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہونا۔ اگر ہم متلاشی جنت ہیں، یہ تو ایک میٹھی ٹافی ہے۔ بچے کو کام کرانے کے لیے جب کہا جائے کہ یہ کام کرو، وہ کہ میں نہیں کرتا، اس کو میٹھی ٹافی دی جاتی ہے تو پھر وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے بھی انہیں میٹھی ٹافیوں پہ رہ کے، جنت کی تلاش میں رہ کے مالک کو چھوڑ دیا، پھر ہماری کوئی کام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ مقصد تخلیق یہی ہے، اٹھو بھی اس ہستی کے لیے، بیٹھو بھی اس ہستی کے لیے، جاگو بھی اس ہستی کے لیے، کھاؤ بھی اس ہستی کے لیے، شادیاں بھی اس ہستی کے لیے، کاروبار بھی اس ہستی کے لیے، نوکریاں بھی اس ہستی کے لیے، سانسیں بھی اس ہستی کے لیے۔ یہ ہے مقصد تخلیق، مختصر سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ جی، اور کسی کا سوال؟ مطمئن ہوئے؟ ٹھیک، نہیں تو میں پھر مزید اور اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ اطمینان ہے؟ جی، اور فرمائیے۔ اور مدثر، میں نے یہ ایسے بات نہیں کی، یہ کربلا والے ہمارے سامنے ایک زندہ روشن مثال ہے۔ ہر کام حسین کے لیے، ہر کام حسین کے لیے، زندہ بھی ہیں حسین کے لیے، جا بھی رہے ہیں حسین کے لیے۔ یہ ہے مقصد تخلیق، اور اس لیے آج ہم سب ان کو مل کے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ولیو، آپ پر ہمارا سلام۔ کیوں؟ آپ نے مقصد تخلیق کو حق ثابت کیا۔ اور کسی کا سوال بتائیے۔ ہاں جی، اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ یہ مقصد ہم کیسے شروع کریں۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ محسوس کرو کہ میں ایک قطرہ تھا، احسان فرمایا اس نے اس قطرے کو زینت دے کر، شکم میں ٹھہرا کر، ایک نمو دے کر مجھے انسانی شکل میں دنیا سے باہر نکالا۔ میں اس قابل نہیں تھا جو انہوں نے مجھ پہ کیا، خدا کی قسم۔ میں ایک بات محب خان میں ممبر پہ اکثر کرتا ہوں، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، آپ سب سن رہے ہو، ہم میں سے کوئی بندہ بھی آل محمد کی محبت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے۔ اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ ہم میں سے کوئی بھی حقدار محبت آل محمد نہیں، یہ اس کا کرم ہے، اس نے ہم جیسوں کے دلوں میں ان کی محبت کا بیج بو دیا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس بیج کو درخت کس طرح بناتے ہیں۔ مختصر جو آپ نے سوال کیا، کس طرح ہم مقصد تخلیق کا سٹارٹ کریں، کس طرح مقصد تخلیق کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، اس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اپنی ذات محسوس کرو، میں کون تھا، میں کون ہوں، میری کیا اوقات ہے، میں کہاں کا تھا، میں کہاں جاؤں گا، میں کیوں آیا ہوں، میں کب تک کے لیے آیا ہوں۔ یہ سوال ہر وقت ذہن میں رکھو۔ جب آپ ان سوالوں پہ غور کرو گے، میں کون تھا، محسوس ہوگا واقعی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آپ یہ محسوس کرو گے میں کون ہوں، پھر محسوس کرو گے میں تو کچھ بھی نہیں۔ آج میری سانس نکل جائے، جو مجھے ہاتھ لگائے غسل مس میت اس پہ واجب ہو جائے، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات جب آپ غور کرو گے، مجھ جیسے کے لیے اس جیسے نے شمس کو بھیجا، اس شمس نے مجھے شعائیں دی۔ شمس وہ چیز ہے جو نجس کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر مجھ جیسے کے لیے اس جیسے نے چاند کو بھیجا، پھر مجھ جیسے کے لیے اس جیسے نے ان ہواؤں کو چلایا،
پھر مجھ جیسے کے لیے اس جیسے نے اس پانی کو خلق کیا، مجھ تک پہنچایا، پھر مجھ جیسے کے لیے اس جیسے نے لکڑی کے ذریعے آنکھ کو روشن کیا، پھر مجھ جیسے کے لیے اس جیسے نے زمین سے سبزہ اگایا، پھر مجھ جیسے کے لیے اس جیسے نے فروٹ جیسے خوبصورت کرم سے مجھ جیسے کو سیراب کیا۔ پھر آپ محسوس کرو گے مجھ جیسا امام بارگاہ جانے کے قابل نہیں تھا، امام کی بارگاہ میں جانے کے قابل بنایا۔ مجھ جیسے کو علم عباس دیکھنے کا موقع ملا، مجھ جیسے کو سرکار کی زلزلہ کو مس کرنے کا موقع ملا، مجھ جیسے کو حلقے میں کھڑے ہو کر ماتم کرنے کا موقع ملا، مجھ جیسے کو لنگر حسین کا لقمہ کھانے کا موقع ملا، مجھ جیسے کو سبیل کا قطرہ پینے کا موقع ملا، حالانکہ میں اس قابل نہیں تھا۔ جب آپ ان چیزوں میں مصروف رہو گے، مقصد تخلیق تب حق ثابت ہوگا جب آپ یہ محسوس نہیں کرو کہ اس نے کپڑے کیوں پہنے، اس نے کپڑے کیسے پہنے، اس کے پاس موبائل کیوں ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس کوٹھی کیوں ہے۔ یہ تو سوال ہمارے ہے ہی نہیں، سوال ہمارا وہی ہے جو ہمارے خود سے ہے۔ جب ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے تو کہاں تک پہنچا، تو اس قابل بنا کہ کسی اور سے سوال کر، پھر تو کر، نہیں تو پھر اپنے آپ سے سوال کر اب تک زندگی کیسے گزاری، آگے کیا کرے گا، کس کے سہارے چل رہے، یہ سب تیری سانسوں کی ڈوریاں تک تیرے ساتھی ہیں۔ تو مر گیا، انہوں نے میت میت کہہ کے تجھے دفنا دے رہا ہے، کسی نے تیرے سے پوچھنا بھی نہیں ہے کس حال میں ہے، کس کیفیت میں ہے، کس حال تک اپنے آپ کو تو پہنچا بیٹھا۔ جب تو اپنی ذات پہ غور کرے گا، مولا جانتے ہیں، پھر کسی پہ غور کرنے کا تیرے پاس وقت ہی نہیں ہوگا۔ پھر اگر کسی کے عیب بھی دیکھے گا پردہ رکھے گا، کسی کی برائی دیکھے گا محبت سے سمجھائے گا، ورنہ کیا ہوگا، پھر سارا دن غیبت میں گزر جائے گا، سارا دن گلے میں گزر جائے گا، سارا دن بدخوئیوں میں گزر جائے گا، سارا دن دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں گزر جائے گا، سارا دن فضولیات میں گزر جائے گا۔ اس لیے تو فرمایا گیا المنتظر افضل من اہل کل زمان، اس لیے فرمایا گیا منتظر وہ ہوتا ہے جس کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے، ہر لمحہ انتظار میں گزرے۔ انتظار وہی کرتے، میں اپنی مثال دوں، ہم یہاں جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں آپ جیسے مہمانان کی خدمت کے لیے آپ کا انتظار ہے۔ مجھے کسی نے آ کے کہا شاہ جی ذرا وہ بات سنیں، وہ بندہ یوں کر رہا تھا، وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا، وہ بندہ یوں کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یار چھوڑو یار، مجھے کسی کا انتظار ہے۔ او جی آپ کا بندہ گلہ کر رہا تھا، آپ کو غلط کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یار چھوڑو، مجھے کسی کا انتظار ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں آپ کو جواب دوں۔ مجھے کہنے لگے آؤ شاہ جی ذرا سینما چلتے، میں نے کہا یار مجھے کسی کا انتظار ہے، میں کہیں نہیں جا سکتا، میرے مہمان آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آؤ یہ کام کرتے، میں نے کہا یار میرے پاس ٹائم نہیں، مجھے کسی کا انتظار ہے۔ یہی انتظار ہی مقصد حیات ہے۔ اگر ہم حقیقت میں کسی کے منتظر بن گئے، ہر اس برائی سے ہاتھ اٹھا لیں گے جو امام کو ناپسند ہے۔ اور انتظار کیسا؟ بندے کہتے ہیں یہ انتظار کیا، ہم جیسے لوگ امام کا انتظار کریں؟ اس مقدس ذکر کی قسم، اپنے صاحب کی موجودگی کی قسم، انتظار نہ ہو تو انسان کی زندگی موت ہے۔ انتظار ہے جو انسان کی زندگی کو زندہ رکھتا ہے۔ آپ نے سب نے سرکار کا صدقہ لنگر تناول کیا، آپ کو کہا جائے اور کھاؤ، آپ کہیں گے جی نہیں، کیوں؟ اتنی طلب تھی آپ نے کھا لیا، لیکن آپ کو شام کے لنگر کا انتظار ہے۔ آپ وہاں سے چلے ہو، آپ کو پاک بی بی کے سلام کا انتظار ہے، پاک بی بی کا سلام کرو گے، آپ کو اپنے گھروں میں واپس جانے کا انتظار، گھر پہنچو گے بستر پہ سونے کا انتظار، بستر پہ سو گے صبح اٹھنے کا انتظار۔ میں مہربانی حکیم صاحب بہت شکریہ۔ انتظار ہی آپ کی زندگی ہے، انتظار کے بغیر یہ زندگی نہیں، یہ موت ہے۔ ہماری ہر نکلنے والی سانس کے پیچھے ایک سانس اور ہے جو منتظر ہے۔ اگر سانسوں کی ڈوری کا انتظار ہی ختم ہو جائے پھر کیا بچتا ہے؟ اس لیے یہ انتظار خوش نصیب لو، ایک حوالے سے ہم بد نصیب بھی ہیں، ہماری حجت ہمارے سامنے نہیں، ایک الیاس سے خوش نصیب بھی ہیں، ہمیں بہت بڑی عبادت نصیب ہوئی۔ کیوں؟ ہر معصوم کے دور میں نیکی کر کے ہی ثواب ملتا تھا، قائم کے انتظار میں سو کے بھی ثواب ملتا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کے لیے بلند تر صلوات۔ حکیم صاحبان یہ سوال کیا بچے نے، لال حسن کروڑ سے تشریف لائے ہیں، سوال کیا جی مقصد حیات جو ہے
इसका आगाज किस तरह किया जाए। तो मैं इसी ज़िमन में आपकी खिदमत में जवाब दे रहा था और आप शामिल हो गए। थोड़ी सी मैं एक लम्हे के लिए पीछे जाना चाहूँगा, जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उसमें सबसे पहले अपनी ज़ात बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी ज़ात कब बेहतर बनाओगे? जब 4 से 5 सवाल आपके ज़हनों में, मैं कौन था, मैं क्यों आया, मैं इस दौर में ही क्यों आया, मैं मोहम्मद के दौर में भी आ सकता था, मैं आदम के दौर में भी भेजा जा सकता था, मैं करबला के दौर में भी भेजा जा सकता था, मैं इस दौर में ही क्यों आया, और मैं फलां शहर में ही क्यों आया। ये फिर गौर करने वाली बातें हैं ना। बंदा गौर ना करे तो फिर कुछ भी नहीं। जैसे आजकल मैं रोटी पे हकीम साहब कहता हूँ, ये जो रोटी हम खाते हैं हम इसे अपना हक समझ के खाते हैं। यकीन जानिए पाक बीबी की नगरी में हम सब बैठे हैं, हम में से किसी का हक नहीं हम रोटी खाएं, ये इमाम का एहसान है जो हम तक पहुंचती है। लेकिन आप जरा गौर करें, ये सामने फसल है, यहाँ बादशाह के नाम की मस्जिद बननी है इंशाअल्लाह, मस्जिद जमकरान। आप सबकी दुआएं, आप सब मोमिनीन के मातमियों के कदम लग गए तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी सरकार के करम से शुरू करेंगे। लेकिन चूंकि वक्त लगेगा, मकाम सरकार के नाम से मंसूब हो गया। लो जी, आम ने फसल उगाई, टाइम लगा, दाने बोए, दाने के बाद यहाँ पके, अंदर आपने देखोगे दाने रखे थे, ये यहीं के थे, पके, पकने में भी टाइम लगा। फिर यहाँ थ्रेशर लगवाया, थ्रेशर ने काटा, कटने के बाद फिर यहाँ आए, यहाँ से अब हम चक्की ले जाएंगे, चक्की से वहाँ सफाई करेगा, फिर पीसेगा, फिर आएगी, फिर पानी डालेंगे, फिर आटा गूंदेगी हमारी माँ बहन बेटी, फिर तवे पे डलेगी, गरमाइश बर्दाश्त करेगी। जब पूरी गरमाइश बर्दाश्त करेगी फिर हमारे खाने के काबिल बनेगी। जरा गौर कर, रोटी और दाना चला कहाँ से और पहुंचा कहाँ तक। खुदा की कसम, जब हम इन चीजों पे गौर करना शुरू कर दे, हमारे पास किसी के गीले का टाइम नहीं होता, किसी के गीबत का टाइम नहीं होता, किसी को बुरा भला कहने का टाइम नहीं होता, किसी के बारे में सोचने का टाइम नहीं होता। जब हम इन चीजों पे गौर करें, यकीन जानिए जितने खुश नसीब हम हैं शायद कोई हो। मैं छोटी सी 2 बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। मुदस्सिर, यकीन जानिए हमें अपनी जात को बेहतर करना है सबसे पहले, और हमने बेहतर करके जो रिजल्ट लेने, बस वो रिजल्ट सुनो, मैं फिर अगला सवाल लूँ। हमें कोशिश करनी है, मुझे अपनी जात पे कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। मुझे किसी को नहीं देखना, मुझे मेरे बारे में दुनिया सारी गंदा कहे, कुछ कहे, मुझे किसी की परवाह नहीं करनी। 8वें इमाम ने यही तो फरमाया था। आए हाय हाय, यूनुस, याद है ना जो वाकया सुनाया था मैंने, याद है? मोमिनीन को नहीं याद? नहीं है, मैं सुना देता हूँ। 8वें इमाम का दौर है, इमाम के सामने शिया बैठा है, दाएं बाएं मुहिब बैठे हैं। हमेशा मासूम ने तारफ कराया तो शिया का कराया है, और तारीख ने भी अगर किसी को याद रखा है तो वो शिया को याद रखा है, मुहिब्बों को बहुत कम याद रखा है। सैयद 2-3 मेरे सामने बैठे हो, यूनुस सरकार के सामने 8वें मौला हैं, मालिक रजा हैं, आकाए दो जहां हैं, मोहम्मद जो हैं। इस घर के फजाइल में क्या कहे बंदा, जो कह दो वो हक है। मैं इनके फजाइल पे गुफ्तगू करूं तो बात तवील हो जाएगी। सरकार ने यूनुस को फरमाया, यूनुस यहां से चला जा, एक बसरा से काफिला आ रहा है। सुनिएगा सैयद, बसरा से काफिला आ रहा है, तू चला जा। अमर इमाम मान के साथ वाले कमरे में बसरा से काफिला, नौकर ने अर्ज किया, आका फलां काफिला आपसे मिलने आया। सरकार ने फरमाया बुलाओ। आके जी मौला के सामने जो ही बैठे हैं, मौला फरमाते हैं, हाँ भी बसरा में रहने वाले जो हमें चाहते हैं उनका क्या हाल है, फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है जो हमें चाहते हैं। ये नहीं फरमाया जिनको हम चाहते हैं। जरा गौर कीजिएगा जुमले पे, जिनको हम चाहते हैं ये नहीं। यही तो फर्क है, जो इनको चाहे वो मुहिब होते हैं, जिनको ये चाहे वो शिया होते हैं। वो फलां जो हमें चाहते हैं उनका क्या हाल है, फलां जो हमें चाहते हैं उनका क्या हाल है। इतनी देर में सरकार के सामने जो बंदे बैठे थे वो यूनुस का गिला करना शुरू। सरकार, वो जो यूनुस है ना, वो तो बंदा ही नंबर 2 है, वो तो बंदा ही बेकार है, वो तो बंदा ही फराडी है, वो ये है, वो यूं है, वो फलान है, डिमका। अब लिखा है साहिब किताब ने, 8वें इमाम अपनी जबीन पे हाथ रख के बैठे रहे, सुनते रहे। जब उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाल ली तो सरकार इजाजत है। फरमाते नहीं, ऐसे नहीं जाना, लंगर करके जाना। कितना करीम घराना है। जो ही लंगर करके वो निकले, इतनी देर में साथ वाले कमरे में यूनुस बैठा था, उलल अम्र का शिया है। सरकार ने फरमाया, यूनुस इलैया, करीब आया। इमाम के सामने मोटे मोटे आंसू बहाता है, आज सिर्फ इतनी अर्ज करता है, आका आप तो सब जानते हैं, जो ये कह रहे मैं ऐसा हूं। मुस्कुरा के फरमाते हैं, बस सुन और ये पैगाम आगे तक पहुंचे, यूनुस पूरी दुनिया तुझे गंदा कहे, घबरा ना, हम जो राजी हैं।
جن سے حجت خدا راضی ہو، بس پھر رہ کیا جاتا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ لو جی مدثر اس کو لکھنا بھائی، لوح دل پہ لکھنا. جوان بیٹے بیٹھے ہو، بچے بیٹھے ہو، خصوصاً دور دراز سے آئے، خان گڑھ والے بھی آ گئے، آئے بیٹھے. یقین جانیے یہ سنبھالیے گا جملہ، اگر مقصد تخلیق ہم نے حق ثابت کرنا ہے تو پھر ہمیں زندگی میں ایک دفعہ امام کی زبان سے سننا ہوگا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا میرا مولا میرا مولا میرا مولا، ہمیں مرنے سے پہلے امام سے سننا ہوگا میرا نوکر، میرا ناصر، میرا عاشق. سمجھ لینا مقصد تخلیق کامیاب ہو گیا. وہی ہمارا ٹارگٹ ہے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے. ایک دفعہ مولا بھی تو کہے نا میرا ہے تو، ہم تو کہتے ہیں وہ میرے ہیں، وہ بھی تو کہہ دینا. وہ نہیں کہتے، کہتے ہیں. اصل میں ہم نہیں چاہ رہے، کیونکہ مجھے انہوں نے جو کہہ دیا بڑا مومن، انہوں نے کہہ دیا بڑا عزادار، انہوں نے کہہ دیا بڑا یہ، میں اسی بڑے بڑے میں ہی بڑا بن گیا. نہ جب تک کائنات کا بڑا خود نہ کہے کہ تو میرا ہے، کوشش جاری رکھنا کسی طرح وہ کہے تو صحیح. اور وہ کتنا کریم گھرانے کا کریم لال ہے، دروازہ کھٹکھٹانے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا. اب ہماری مرضی، ہم دروازہ کھٹکھٹائیں ہمیں کوٹھی دے، ہماری مرضی ہے دروازہ کھٹکھٹائیں ہمیں کار دے، ہماری مرضی ہے دروازہ کھٹکھٹائیں وہ تنگ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، اس سے چھٹکارا دے، یا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہمارا بن جا. اوئے ہوئے ہوئے، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ مقصد تخلیق مدثر تب حق ثابت ہوتا ہے. میں نے پورے اشرے اور خمسے کی پوری گفتگو ایک جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی. لالسن کروڑ، خان گڑھ اور پنڈی سے آنے والوں، کوشش کرو آج سے عہد کر کے جو بی بی کی نگری سے واپس جاتے ہوئے انشاءاللہ یہ سوچ کے عہد کرو میرا کوئی بھی نہیں، میرا کوئی نہیں، میرا کوئی ہے تو میرا امام ہے. عہد کرو اور پھر کوشش کرو ہر کام اس کے لیے کرو جو تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے. باقی تو نہیں نا، باقی تو مفاد پرست ہے نا. آج کسی کے ساتھ بھلا کرو گے وہ بھی یہی سوچ کے کہ کل کو یہ بھی بھلا کرے گا. مفاد پرست ہیں، مفاد پرست. ایک امام وہ ہوتا ہے جس کو کوئی مفاد نہیں ہوتا، وہ اپنی سر پر رحمت اللہ العالمین کی دستار کو رکھ کے مخلوق کے ہمیشہ بھلے کا سوچتا ہے، ہمیشہ شفقت پر آخری وقت تک. اس لیے تو کسی سنی نے لکھا، محب خان، وہ کہتے ہو خبردار تم کہتے ہو حسین جنگ کرنے آیا تھا اور حسین لڑنے آیا تھا، حسین مارنے آیا تھا. اس نے کہا خبردار یہ ذہن سے بات نکال لو، اگر حسین جنگ کرنے آتا اصغر کو آخری وقت نہ لاتا. ہوئے ہوئے ہوئے، یقین جانی سنی نے کہا ہے، باضمیر سنی نے، اصغر کو آخری وقت امام کا لانا یہ دلیل ہے آخری وقت بھی حسین مخلوق پہ کرم کرنا چاہتا تھا. سمجھ نہیں سکی مخلوق. اور کسی کا سوال؟ جی بابا. رجت، اچھا ایک بہن بیٹی کا سوال ہے رجت کے بارے میں بتائیے. دیکھو جی رجت مادہ ہے رجعہ، پلٹنا، اٹھنا، پھر واپس آنا. اس سے نکلا ہے رجعت. قرآن سے بھی ثابت، فرمان مصطفیٰ سے بھی ثابت، فرمان ائمہ سے بھی ثابت. رجت حق ہے. چھٹے امام کا فرمان ہے جس ہمارے چاہنے والے کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. رجت اس طرح کا عقیدہ ہے جس طرح ہمارا توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت پہ ایمان ہے. اور یقین جانیے قیامت سے پہلے جو سردار نے آنا ہے اس دور کو دور رجعت کہتے ہیں. اور اس دور میں کتابوں کے مطابق 363 کمانڈر ہوں گے، 313 مرد، 50 خواتین کمانڈر ہوں گے. کہاں کہاں کے ہوں گے اس کی تفصیل بھی کتب میں موجود ہے. ایک ایک کمانڈر کی آگے اوانین و انصارین کی ایک طویل فوج ہوگی. پھر سرکار عدل الہی کا منبر سجا کر قابیل سے بدلے کا آغاز کریں گے. زمین پر جس کو بھی حق قتل کیا ہوگا ہر اس سے بادشاہ بدلہ لیں گے، کیونکہ آقا کا نام ہے ولی المظلومین، تمام کائنات کے مظلوموں کا ولی ہے. زمین پہ معصوم فرماتے ہیں کوئی حق خون کا قطرہ گرتا ہے، گرنے سے پہلے سرکار زمانہ کے خدمت میں عرض کرتا ہے میرا ناحق خون کا انتقام بھی آپ کے ذمہ ہے. دور رجعت
اس لیے میں اپنے موالیوں کو کہتا ہوں کہ مرنے سے نہ گھبرایا کرو، خصوصاً کوئی مار جائے تو بالکل نہ گھبرایا کرو، نہ گھبرایا کرو، کوئی ٹکڑے کر جائے، کوئی قتل کر جائے، کوئی گولیاں مار جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں میں بات کو دعویٰ بڑا کر گیا، کہیں گے شاہ جی کیسی بات کر گئے، ہم تو ڈرتے ہیں کو مار نہ جائے، نہیں، دلیل دینے لگا ہوں، تیرے 5ویں امام کا دور جس کا کل دن منا بیٹھا ہے، آقا لال ولایت صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، سرکار تشریف فرما، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، ایک بندے نے حکیم صاحب آکے کہا سرکار جناب ابراہیم کے بارے میں سنا تھا، ان کے دور میں کسی نے کہا تھا، اور سرکار کے دور کا ایک بڑا طویل واقعہ جس میں سرکار نے 4 پرندے ذبح کروائے اور ان کو ٹکڑے کروا کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھوایا تھا، اور پھر سرکار نے اللہ کا نام لیا تھا، پرندے واپس اڑ کے اپنی حالتوں میں واپس آ گئے تھے۔ سرکار کیا آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں 4 پرندے تو ذبح کر، اس نے 4 پرندے ذبح کیے، امام فرماتے ہیں ان کو قیمہ بنا، امام فرماتے جا پہاڑ پہ رکھ، اس نے پہاڑ پہ رکھا، امام آپ بلائے گا کون؟ فرمایا تو بولا ہے، مولا میں بلاؤں؟ فرمایا ہاں، پرندوں کو جا کے کہے وجہ تخلیق کائنات کی خوشبو کہہ رہی ہے، آئے 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 آئے، اپنی حالت میں واپس آؤ۔ ہر پرندہ اپنی حالت میں واپس آ گیا، اڑتے اڑتے ہر پرندہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ ثابت ہو گیا رجت میں جتنے بھی مظلوم ہوں گے سب کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے قائم زندہ کرے گا۔ رجت 2 باتیں اس میں اور ہیں، ویسے تو بی بی یہ بڑا طویل اور تفصیل ٹاپک ہے، بسم اللہ جائیں، کوئی بات نہیں، بزرگ ہیں جانے، ایک درود کا یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا ویسے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جذبے دیکھو، آپ کی ماں بہن بیٹی کی آواز پورے ادھر پنڈال میں حاوی، اور آپ آہستہ آہستہ تھکی آواز میں، اور بابا یہ تمہاری گواہیاں ہیں جو منہ سے نکالتے ہو، یا علی جو کہتے ہو یہ گواہی ہے، پتہ نہیں کتنی تمہاری زبان پاک ہو جاتی ہے۔ لو جی میں بات اپنی مکمل کروں، رجت میں بھی بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ اشرے چاہیے، اشرانی اشرے چاہیے جو معصوم کے فرامین اور احادیث ہماری کتب کی زینت ہیں۔ 2 جملے کہنا بڑا ضروری سمجھوں گا۔ پہلی بات، لکھا ہے کتب میں 363 ہوں گے کمانڈر پوری زمین سے، لیکن کربلا نے تاریخ کو بدل دیا۔ آپ کا یہاں پاک بی بی کی طرف سے تھوڑی دیر جمائی نہیں لینی، طرف میری طرف رکھنی ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، بس میں شاید اسی پہ اور گفتگو نہ کروں، بیٹیاں ماشاءاللہ تیار ہیں، آپ مرد تھکے بیٹھے ہیں، بڑا اہم جملہ ہے، کربلا نے ان قوانین کو بدل دیا۔ سید کیسے؟ 71 تھے جو ان کو شامل کر کے حسین نے لوح محفوظ پہ 72 کر دی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، تیرا میرا امام بھی 363 کی جگہ 3 کروڑ 63 کر سکتا ہے۔ بس یہی پیغام تھا جو میں نے آپ تک دینا تھا، بس ہمیں ٹھیک ہونا ضروری ہے، وہ بڑا کریم ہے، ہم اس قابل نہیں، وہ ہمیں بنا دے گا، وہ بڑا کریم ہے۔ یہ ہے میری بہن رجعت، انشاءاللہ میں دعا بھی اور سرکار کی توفیق سے دعا بھی دے رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی بھی مولا کا محب پیچھے نہ رہ جائے، سب شامل ہو جائیں، سب اعلیٰ ہیں۔ عقیدہ کمزور بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، درمیانہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کے گھروں میں اللہ نے 3 بچے دیے، سارے ایک ساتھ کیسے بولتے ہیں؟ کسی کو بولنے میں 2 مہینے لگتے ہیں، کسی کو 2 سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 10 سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 6 سال لگ جاتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ ولایت علی ڈنڈا اٹھا کے نہیں منوائی جاتی ہے، ہائے 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 ہوئے ہوئے، ہاں انشاءاللہ یہ سب اچھے ہیں، تھوڑا سا لنگر کا اثر تو ہونے دو ان کے اندر، حسین کا لنگر منوا لے گا، حسین کی سبیل کا پانی ان سے منوا لے گا، یہ بہت اعلیٰ ہیں، ان کو دھکے نہ دو، ان کو دھتکارو نہ، تو بیکار ہے، تو فلان ہے، تو ولایتی نہیں، تو فلان، وہ یار صبر تو کرو، ابھی تو سردار نہیں آئے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔
الاجل الاجل یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ فیصلے ہمارے نہیں بادشاہ کے ہیں. جو ایک جج ہے کائنات کا اس پہ رکھو. ہمیں کسی نے کہا کہ کسی کے لیے فیصلہ کرو کون کیا ہے کون کیا نہیں. اور اگر میں واقعی مومن ہوں اور مجھے کسی کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے تو میرے اوپر لازم ہے میں اس کے حق میں دعا کروں. نہ کہ میں بیٹھ کے کہوں اے وہ فلانا ایسا ہے وہ فلانا ایسا ہے وہ فلانا. نو یار یہ ٹاپک نہیں. یہ مقصد تخلیق کی توہین ہے. یقین جانیے ثابت کرنا ہم سب کو. اگلا سوال دیجیے تاکہ پھر بات زیادہ طویل نہ ہو جائے. ماشاءاللہ مدثر بہت اچھے. جی خان جی. جی سید کچھ فرمانا چاہیں؟ بسم اللہ. سید صاحب آپ بھائی کوئی سوال ہے بتائیے. جی حکیم صاحبان بہت بہت دل کی خوشی ہے آپ سب کی تشریف لانے کی. بہت خوشی ہے. میرا صاحب و زمان آپ کے قدم قدم چلانے کا آپ کو بہت خوبصورت صلہ عطا فرمائے. بہت خوبصورت اجر عطا فرمائے. بہت زیادہ اختلاف آج کل اس دعائی امام زمان پہ ہو رہا ہے ہمارے اپنے مولا کے چاہنے والوں میں سے. یکدم میں کہتا ہوں میرے پاس حکیم صاحب صرف پازیٹیونیس ہے. جو اختلاف کر رہے ہیں میں ان کے لیے بھی نیگیٹیوٹی نہیں بولوں گا وہ فلان ہے وہ ڈمکان ہے. وہ نہیں یار نہیں. کل کو سرکار زمانہ جب تشریف لے آئے کوئی انہوں نے ایسا عمل کر لیا ان کی سوچ بدل گئی اور مجھ سے کوئی غلطی ہوگی میں پیچھے ہٹ گیا وہ آگے پہنچ گیا میں کیا کروں گا؟ نہ نہ. ہر بندہ قابل قدر ہے. ہر بندہ قابل احترام ہے. جو حی علی خیر العمل سن کے خوش ہوتا ہے وہ کمال ہے. یقین جانیے. بہت اچھا سوال مدثر. بہت اچھا سوال. دعا امام کا کیا فائدہ ہے اور دعا امام ہے کیا؟ لو جی آپ چلے ہو گے کوئی پنڈی سے کوئی خانگڑھ سے کوئی لال حسن کروڑ سے جن کے گھر والے نہیں آئے جن کے رشتہ دار نہیں آئے انہوں نے یقیناً آپ کو ودا بھی کیا ہوگا خدا حافظ کا ہوگا یا علی مدد کا ہوگا اور آپ کو دعا دی ہوگی کہ یار خیر سے جاؤ خیر سے آؤ. دی ہے نا؟ کیا محلے والوں نے دعا دی؟ نہیں. ان کو آپ سے غرضی نہیں ہے. کس نے آپ کو دعا دی؟ جو آپ کا پیارا تھا جو آپ کا قریبی تھا جس کا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے. بھائی واہ. بے آئین ہی یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بے آئین ہی یہ درود کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں تھی نہ آل محمد کو ضرورت تھی. جن پہ ملائکہ درود پڑھے وہ محتاج درود نہیں. ہم سے درود یعنی دعا کروا کر انہوں نے ہم جیسوں کو شرف بخشا ہے. اللہم قل ولی کل ہم جیسوں سے پڑھوا کر یہ صدا ہے اے اللہ تو بن جا. عرضی ہے گزارش ہے بن جا. اس کا مددگار بن جا. اس کا ناصر بن جا. اس کا ساتھ دینے والا بن جا اور اس کی حکومت کو طویل مدت تک قائم رکھ. یہ ایک بہترین خیر خواہ کی اپنے خیر خواہ کے لیے دعا ہے. ضروری نہیں ہر بندے کو اللہم قل ولی کل آتی ہو نہ آتی ہو کوئی بات نہیں. یہ تو کہہ سکتا ہے میرا اللہ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. مجھ جیسے گناہگار کو امام کے دیدار کے قابل بنا. یہ تو کہہ سکتا ہے نا. اور ایک اور بات بھی عرض کر بڑا ضروری بات ہے مدثر سامنے آ گئی یقیناً سرکار کی عطا ہے سنبھالیے گا. یاد رکھنا جو امام کو بلائے اور خود امام کے قابل نہ بنے وہ منافق ہے. وہ بندے بات نہیں کریں گے ناراض ہو جائیں گے. مجھے گھبراہٹ نہیں ہے. جو کہوں گا سچ کہوں گا. سچ کے سوا کچھ نہیں. جو امام کو بلائے امام کی دعا کرے اور حرام بھی کھائے منافقت بھی کرے شک بھی کرے سارا دن غیبتیں بھی کرے گلے بھی کرے امام کو بھی بلائے وہ منافق ہے. امام کو بلانے والا کیوں یہ کوفہ والے ہو نہیں چکے جن کو آج ہم بیٹھے 8-9 ذی الحج کو رو رہے ہیں جگہ جگہ ماتم کر رہے ہیں ہو نہیں چکے. یہ تو وہی تھے جو حسین کو بلا رہے تھے لیکن کیسے بلا رہے تھے؟ زبانی جمع خرچی دل سے نہیں تھے. آخر نتیجہ یہی ہوا
وہ काज़िबीन में शुमार हो गए, मुनाफिकीन में शुमार हो गए। इमाम को बुलाना है तो फिर सच्चे दिल से बुलाना है, और जब बुलाना है तो फिर किसी और को नहीं बुलाना। और मैं एक और अहम बात सादात और मोमिनीन जितने बैठे हो, बहुत बड़ा तोहफा देने लगा हूं बेटियां, बहुत बड़ा तोहफा देने लगा। रात मैंने काफिले की खिदमत में अर्ज किया था, मोमिन शक नहीं करता। हाँ जी, मोमिन शक नहीं करता, मोमिन शक से पाक होता है। इत्तेफाक करते हो हैं? नहीं इत्तेफाक तो बता दो, सारे करते हो। मोमिन शक नहीं करता। लो जी मैं यकीन की एक कैफियत दिखाता हूँ। मेरे सैयद मेरे बाएं तशरीफ फरमा है, आप बैठे हो या आप ना बैठे हो, मैं इनके सामने या आपके सामने कोई बुरी हरकत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आपके होने का यकीन है, शक नहीं है। ओए होए होए, ओए होए होए, आपके होने का यकीन है, शक नहीं है। वही क्या कहेंगे यार, क्या कहेंगे यार, हम शाहजी के पास गए थे, शाहजी तो उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे थे, शाहजी तो गंदी बातें कर रहे थे, शाहजी गलत हरकतें कर रहे थे। मुझे आपके होने का यकीन है, शक नहीं है। बस इमाम की दुआ वही करे या उसी को करनी चाहिए, इमाम का मुंतजर वही है या उसी को बनना चाहिए जो अकेले हो के भी इमाम पे यकीन करे, हराम ना करे, शक ना करे। हकीम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्र। यकीन, ये जो हम गुनाह करते हैं ना, ये हमें शक है, वो हमें देख ही नहीं रहा। वरना यकीन हो तो इंसान ऐसा काम नहीं करता। और मोमिन वो नहीं हकीम साहब, मोमिन की जो तारीफें फरमाई गई, मोमिन वो नहीं जो गुनाह करके माफिया मांगे, मोमिन वो है जो कदम कदम पे शुक्र करे, अल्लाह मुझे आले मोहम्मद की मोहब्बत के काबिल बना दिया। बहुत शुक्रिया। और जी 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 बिस्मिल्लाह जी। बादशाह सदर मकाम किसको बनाएंगे जी? फिर मैं वही कहूंगा जो थोड़ी देर में पहले कह गया, जो कुतुब बताती है उसके मुताबिक बादशाह काबे पे तशरीफ लाएंगे, कूफा को सदर मकाम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू बुक्स। इसके अलावा वो मालिक हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा ईमान और अकीदा यही होना चाहिए, अगर हमने अपने दिल की सफाई कर ली तो सदर मकाम इसी को बना दे। हैदरी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या और किसी का सवाल? अब मैं वहाँ मौजूद तो नहीं था, लेकिन मैं अमीर कायनात का एक फरमान ही अर्ज करूँगा। क्या बात है या अली, क्या ही बात है आपकी। फरमाते हैं मैं उसका सजदा ही नहीं करता जिसे देखूँ ना, बस इतना सही है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस तरफ रुख करके सजदा किया। जो खुद मोहताज सजदा नहीं, जो सिखाने के लिए करे, जो खुद मोहताज नमाज ना हो, सिखाने के लिए पढ़े, क्योंकि उन पे ये लफ्ज मोहताज नहीं मुख्तार फिट होता है। अब कहाँ रोक किया वो बेहतर जानते हैं। आ जाए सरकारे ज़माना, उनको देखेंगे वो कहाँ रोक करते हैं। यकीनन जिस अली ने ये कहा मैं बगैर देखो को सजदा नहीं करता, बेटा कैसे बगैर देखे को सजदा करता है? जी जी माशाल्लाह। फरमा रहे हैं कि अगर हम 2 रकात नमाज बादशाह के हवाले से पढ़ें तो क्या नियत करें? 2 रकात नमाज हदिया इमाम ज़मान कुर्बतन इल्लल्लाह, और ये भी जहन में रख के कुर्बतन इल्लल्लाह कहा करो, अल्लाह की कुर्बत कभी किसी को हो ही नहीं सकती।